بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، پنجاب حکومت نے نیا غنڈہ ایکٹ بنایا ہے، اس میں غنڈوں کی بدماشوں کی تعریف کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو غنڈوں اور بدماشوں کی تعریف کی گئی ہے ایک تو وہ بھی نامکمل ہے، اور اس کے ساتھ جو غنڈہ ایکٹ بنایا گیا ہے وہ بھی نامکمل ہے۔ لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں جو غنڈہ ایکٹ بنایا گیا ہے، غنڈوں سے متعلق جو قانون بنایا گیا ہے، اس میں انہوں نے کیا شناخت رکھی ہے کہ کس قسم کے شخص کو غنڈہ کہا جائے گا۔ تو جو مسودہ تیار کیا ہے پنجاب حکومت نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ غنڈہ ایسا شخص ہوگا جو مجرمانہ سرگرمی یا سماج مخالف رویے میں ملوث ہو۔ اور پھر دوسری قسم انہوں نے کہا ہے کہ غنڈہ امن عامہ کے لیے خطرہ اور عوامی پریشانی کا باعث بننے والا شخص ہوگا۔ پھر تیسری جو انہوں نے قسم رکھی ہے کہ کسی بھی شخص کو غنڈہ قرار دینے کا اختیار ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کمیٹی جو ہے پولیس، انتظامیہ اور حساس اداروں کی رپورٹ یا شکایت پر کسی کو غنڈہ قرار دے سکتی ہے۔ یہ بڑا خطرناک پوائنٹ ہے ناظرین۔ منشیات فروشی، جوئے، بھتہ خوری یا ہراسانی میں ملوث شخص کو بھی غنڈہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ نوٹ رکھیے گا ناظرین، کیونکہ اسلام آباد کا جو خواتین ہراسگی سے متعلق وفاقی مصوبہ ہے، وہاں پہ سرکاری ملازمین جو ہیں اور گریڈڈ ملازمین ہیں، گزٹڈ افسران جو ہیں، ان کے خلاف بے شمار درخواستیں پڑے ہوئی ہیں ہراسانی کی۔ تو پھر ان کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ غنڈے ہیں تو وہ سرکاری ملازم۔ پھر کہا گیا ہے جی غنڈے بدماش شخص کو نو فلائی لسٹ میں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی اس کا بلاک کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا اور اس کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیا جائے گا۔ پھر اگلی قسم جو بتائی گیا کہ غنڈہ بدماش کے بینک اکاؤنٹس مجمد کر دیے جائیں گے، اسلحہ لائسنس بھی اس کا منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ غنڈوں کی نگرانی کے لیے ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور بائیو میٹرک ڈیٹا کلیکشن کی جا سکے گی۔ اور پھر غنڈوں سے متعلق ایک اور چیز بھی لکھی گئی ہے جی، متاثرہ شخص ڈویژنل، صوبائی یا اپیل کمیٹیوں میں نظر ثانی اپیل دائر کر سکتا ہے، یعنی جس کو غنڈہ دائر کیا گیا ہو، غنڈہ ڈکلیئر کیا گیا، وہ نظر ثانی اپیل کرے گا اسی کمیٹی کے پاس۔ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی سربراہی میں قائم ٹریبیونل اپیل پر سماعت کرے گا، یعنی غنڈے کی جو اپیل ہوگی اس کے اوپر سماعت سیشن جج کرے گا۔ DIC کے احکامات کے خلاف ورزی پر 3 سے 5 سال اور 15 لاکھ تک جرمانہ ہوگا، یعنی 3 سے 5 سال تک قید اور 15 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ جرم اگر دہرایا گیا، یعنی غنڈہ یا بدماش نے اپنا جرم دہرایا، تو مجرم کو 7 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تو ہے نیا غنڈہ ایکٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ امن عامہ میں جو کوئی خلل ڈالے گا تو اس کو غنڈہ کہا جائے گا، تو اس شک میں جو لینڈ گریبرز ہیں ان کا نام کیوں نہیں شامل کیا گیا، جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ تو امن عامہ میں تو سب سے بڑا خلل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا جائے، اور اس وجہ سے سارا جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس وقت لاہور میں جو لینڈ گریبر ہیں ان کی الگ فہرست ہے، کراچی کے لینڈ گریبرز کی الگ فہرست ہے، اسلام آباد کے لینڈ گریبرز کی الگ فہرست ہے، پنڈی کے لینڈ گریبرز کی الگ فہرست ہے، اور پشاور کے لینڈ گریبرز کی الگ فہرست ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو سمگلر ہیں ان کو بھی غنڈوں میں شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو آپ نے انہوں نے کہا ہے ایکٹ میں کہ جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، انٹیلیجنس کمیٹی جو ہے، وہ کسی بھی شخص کو غنڈہ قرار دے دے گی۔ تو جو پارٹی اقتدار میں ہوگی، جیسے آج کل مسلم لیگ نون یا متحدہ جو PDM کہہ لیں، پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں ہے، اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں اپنی مخالف تمام جماعتوں کو غنڈہ قرار دے دے، پنجاب میں مسلم لیگ نون اپنی مخالف تمام جماعتوں کو غنڈہ قرار دے دے کہ جی یہ تو امن عامہ میں خطرہ ڈال رہے ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ہر شہری احتجاج کا حق رکھتا ہے۔ اب PTI کہتی ہے ہم نے احتجاج کرنا ہے، ان کو احتجاج کرنے نہیں دیا جاتا، کہتے ہیں کہ جی امن عامہ میں خلل ڈالتے ہیں۔ اب ہوگا یہ، کیونکہ ہمارے ہاں تو قانون کا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ شریف شرفا جو سیاسی پارٹیوں کے ورکر ہیں وہ غنڈے ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ ناظرین میں آپ کو دلچسپ ایک بات بتاؤں کہ یہاں عامر مغل صاحب ہیں، اسلام آباد کے جو PTI کے متحرک رہنما ہیں، ان کے جو دستے راست ہیں یہاں پہ PTI کے ورکر ہیں، ان کو منشیات فروشی کے ان کے خلاف پرچے دے دیے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں تو قانون کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر غنڈہ اگر آپ دیکھیں کہ جو شہریوں کو تنگ کرے، پریشان کرے،
تو وہ تو واپڈا والے کتنے پریشان کرتے ہیں، مہنگائی کتنا پریشان کرتی ہے، گیس والے کتنا پریشان کرتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہوگی؟ پھر میں نے آپ سے کہا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو کسی کو ہراساں کرے وہ غنڈہ ڈکلیئر ہوگا. تو یہاں پہ کتنے گسٹڈ آفیسر ہیں، ان کے خلاف درخواستیں پڑی ہوئی ہیں وفاقی محتسب میں کہ جناب خواتین کی طرف سے کہ انہوں نے ہمیں ہراساں کیا ہے، اور کہیں ایک پہ تو جرم بھی ثابت ہوا، پھر ان کو نوکری سے ہاتھ بھی دھونے پڑے. لیکن وہ نوکری سے چلے گئے، ان کے اوپر ٹھپا کون لگائے گا کہ یہ گنڈے ہیں؟ سرکاری طور پہ جو گنڈے ہیں. اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جو ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں کرتی، خاص طور پہ سندھ پنجاب میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی دیکھا ہے، اسلام آباد میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے، شہریوں کے حقوق پامال کر دیتی ہے. تو اس طرح وردی پہن کے جو لوگ حقوق پامال کرتے ہیں تو پھر ان کو غنڈے کون قرار دے گا؟ اس حوالے سے بھی تو ہونا چاہیے نا. ایک پولیس والا اپنے چند ساتھیوں کو لے کے چڑھ دوڑتا ہے کسی شریف آدمی پہ، یا شریف آدمی کے چھترول تھانے لے جا کے کر دیتا ہے، تو وہ بھی تو گنڈوں میں آنا چاہیے کہ بھائی اس نے. فرق صرف یہ ہے کہ ایک عام آدمی کہ وہ غنڈہ گردی کرتا ہے، کسی سے بتہ لیتا ہے، جوا کراتا ہے، منشیات فروشی کرتا ہے. اب اسلام آباد میں کوئی میرا خیال ہے 30 کے قریب جو اہلکار ہیں، ان میں سب انسپیکٹر بھی ہیں، وہ اس وجہ سے نوکری سے فارغ کر دیے گئے ہیں کہ ان کا تعلق منشیات فروشوں سے تھا. منشیات فروش تو ہو گئے غنڈے، تو ان کے سہولت کار پولیس والے کیا ہوئے؟ ادھر بھی ٹھپا لگائے، ان کی کمر پہ لکھے غنڈے، کیونکہ انہوں نے بھی تو وردی پہن کے نوکری سے برطرف کر دیا ہے، لیکن ان کے اوپر بھی ٹھپا لگنا چاہیے کہ یہ غنڈے ہیں. اسی طرح پنڈی پولیس نے 7-8 لوگوں کو فارغ کیا ہے جو پنجاب پولیس میں تھے، ان کے اوپر بھی لگنا چاہیے ٹھپا کہ یہ غنڈے ہیں. تو جو لوگ مثال کے طور پہ اسی طرح ریونیو ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، تحصیلدار، پٹواری، یہ کتنی دہشت پھیلاتے ہیں، یہ کتنا لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. تو پھر یہ غنڈہ ایکٹ جو ہے اس کا تھوڑا جو کینوس ہے وسیع کرنا چاہیے پنجاب حکومت کو، کہ جو بندہ عام شہریوں کو، شریف شہریوں کو تنگ کرے گا، خواہ وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، پھر اس کو غنڈہ ڈکلیئر کیا جائے گا. اور جو زمینوں پہ قبضے کرے گا، جو لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کرے گا، ان کو غنڈہ ڈکلیئر کیا جائے گا. صرف جوا، بتہ اور منشیات فروشی نہیں، زمینوں کا قبضہ بھی شامل کیا جائے، اور وردی پہن کے لوگوں کو پریشان کرنا چاہیے جائے کہ تھانے دارالامان ہوں، آپ تھانوں میں لے جا کے لوگوں کو ماریں، وہ بھی غنڈہ گردی ہے. تو یہ نعرے تو سارے لگاتے ہیں کہ پولیس کی غنڈہ گردی ہے، لیکن یہ قانون بن رہا ہے، ابھی مسودہ ہے. لہٰذا ہماری پنجاب حکومت سے درخواست ہے کہ اس قانون کو تھوڑا سا وسیع تناظر میں دیکھا جائے، اور وہ عناصر بھی جو قانون کا سہارا لے کر غنڈہ گردی کرتے ہیں. اور دیکھیں ہمارے ہاں تو جتنے قانون شکن لوگ ہوتے ہیں، جتنے بدماش اور غنڈے ہوتے ہیں، جتنے لینڈ گریبر ہوتے ہیں، جتنے منشیات فروش اور سمگلر ہوتے ہیں، جوئے باز ہوتے ہیں، ان کو VIP کر کے بلایا جاتا ہے. اور پھر اس غنڈہ ایکٹ میں فراڈیوں کو تو ذکر ہی نہیں. پنڈی میں کتنے فراڈ ہو گئے، اسلام آباد میں، لاہور میں کتنے فراڈ ہو گئے. تو اس میں لکھنا چاہیے کہ جو شخص فراڈ کرے گا، لوگوں کے پیسے لوٹے گا، جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہوگا، اس کو بھی غنڈہ ڈکلیئر کریں آپ. کیونکہ جب لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، لوگوں کو پیسہ لوٹ لیتے ہیں، جعلی فائلیں بیچتے ہیں، اور بیرون ملک لے جانے کا جھانسا دیتے ہیں، اور وہاں لیبیا لے جا کر، ترکی لے جا کر ان سے تاوان مانگتے ہیں، تو وہ بھی تو غنڈے ہیں نا. تو اس کا جو ہے، اس کا تصور جو ہے، اس کا جو مسودہ ہے، اس کو تھوڑا وسیع کر دیں غنڈہ ایکٹ کا، تاکہ اس میں کافی وہ لوگ بھی جو واقعی لوگوں کے لیے وبال جان بنتے ہیں، ان کا نام بھی غنڈوں میں آ جائے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.